ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر A.Q خان تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کورونا کے باعث اسلام آباد کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک خصوصی پیغام میں لکھتے ہیں، ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور خالق حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، گناہ گار ہوں، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحت یابی کی دعا کریں۔ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میں نے دل و جان، خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا۔ میرا اللہ میرا گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا، کھرب پتی ہو جاتا۔ مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، آپ کی حفاظت و سلامتی میرا فرض تھا۔ میں دسمبر 1971 کو کبھی نہ بھلا سکا۔ آپ نے محسن پاکستان، محافظ پاکستان کے القاب سے نوازا ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام، طالب دعا، آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ نامور پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، پرانے زمانے میں مسلمان خاص طور پر عرب تاریخ نویس سچائی بیان کرنے میں ماہر تھے، اور اگر آپ تواریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو حوالہ جات ملتے ہیں ان میں نہ صرف مصنف کا نام بلکہ اس کے باپ دادا کے نام بھی ملتے ہیں۔ لیکن تمام اخلاقی قدروں کی طرح بعض لوگ اب اس میدان میں بھی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک جھوٹی غلط حرکت یوٹیوب پر جاری ہے کہ ایک جاہل مطلق لوہار نے مجھے اور میرے اعلیٰ تعلیم یافتہ PhD پاس سائنسدانوں کو ایٹم بم بنانا سکھایا۔ ان جاہلوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر یہ لوہار ایسے ہنرمند تھے تو پھر میرے آنے اور اس پروجیکٹ کے شروع ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا۔ اگر اتنے ہنرمند تھے تو 2-4 مفید ہتھیار بنا دیتے تاکہ 1965 اور 1971 میں ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی قسم کی غلط بیانی سیٹھ عابد مرحوم نے کی تھی کہ انہوں نے بم بنانے میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ اگر بم میں سونا استعمال ہوتا تو میں شاید کہہ دیتا کہ ہم نے جو سونا خریدا وہ شاید انہوں نے سمگل کیا ہوگا، مگر اس میں 1 تولہ سونا بھی نہیں لگتا۔ اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر انہوں نے محکمہ کسٹم اور انکم ٹیکس سے ناجائز فائدے اٹھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص سے زندگی میں پہلی بار ریٹائرمنٹ کے 15 برس بعد لاہور میں ایک فلاحی ہسپتال کی تعمیر کے ڈنر میں ملا تھا۔ میرے دستے راست جناب شوکت ورک نے ان کو بلا لیا تھا کہ کچھ چندہ دے دیں گے۔ انہوں نے وہاں 25 لاکھ کا وعدہ کیا اور 25 روپے بھی نہیں دیے۔ ایک اور جھوٹ جس کو ایک انگریزی روزنامے نے بہت اچھالا تھا وہ یہ تھا کہ کوہوٹا کی پلاننگ اور کامیابی میں مرحوم وزیر خارجہ ڈاکٹر مبشر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جب میں پاکستان آیا اور بھٹو صاحب کے اصرار پر اور بیگم کی رضامندی حاصل کر کے یہاں ٹھہر گیا اور اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا تو اس وقت وزیر خارجہ جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کی معیشت کو کومیاں کر اور تباہ کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ بھٹو صاحب نے یہ راز عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس بارے میں صرف مرحوم AGN قاضی، آغا شاہی اور غلام اسحاق خان کو معلوم تھا، اور بعد میں جنرل ضیاء کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ نیوکلیئر پر کچھ کام شروع کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو آرمی کے چند سول انجینئر دے دیں کہ وہ ان کی عمارتیں وغیرہ بنوا دیں۔ میں نے جب اس غلط بیانی پر ایڈیٹر کو نوٹ لکھا کہ ڈاکٹر مبشر کا کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے اس کو شائع نہیں کیا۔ یہ صحافت کا معیار ہے۔